میر حسن کی مثنوی نگاری۔ اردو میں مثنوی نگاری کی تاریخ بہت مستحکم رہی ہے۔ دکنی مثنوی کے علاوہ شمالی ہند میں فائز دہلوی سے لے کر میر تقی میر، سودا، شاہ حاتم، شاہ مبارک آبرو، مصفی، راسخ حسیم آبادی، مومن خاں مومن تک مثنوی نگاری کی ایک مضبوط اور خوبصورت بلکہ لائق توجہ روایت رہی ہے۔ میر حسن بھی شمالی ہند کے شعراء میں ہیں اور دہلی سے گہری نسبت رہی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ فیض آباد اور لکھنؤ بھی گئے۔ انہوں نے جہاں حکمت اور پند و موعظت کے موضوعات پر مثنویاں کہی ہیں، وہیں انہوں نے عشقیہ رنگ کی مثنویاں بھی کہی ہیں۔ یہاں خصوصی طور پر ان کی 3 مثنویوں رموز العارفین، گلزار ارم اور سحر البیان سے بحث کی جائے گی۔ سبق میں میر حسن کے اسلوب شعر پر روشنی ڈالی جائے گی۔ انہوں نے 11 مثنویاں تحریر کی ہیں، لیکن چونکہ ان کی زیادہ تر مثنویاں مختصر ہیں، اس لیے کوشش یہ کی جائے گی کہ سب سے زیادہ مثنوی سحر البیان پر توجہ کی جائے، اور اس کا جواز یہ ہے کہ سحر البیان کے تئیں پوری اردو تنقید مثبت انداز میں رطب اللسان ہے۔ سچائی بھی یہی ہے کہ میر حسن نے اس مثنوی کی تخلیق میں اپنی پوری تخلیقی ہنرمندی صرف کر دی ہے۔ یہاں اس سبق کا مقصد یہ بھی ہے کہ سحر البیان کی تجزیاتی تنقید سے میر حسن کی مثنوی نگاری کی مکمل تصویر سامنے آ سکے۔ میر حسن نے 11 مثنویاں تحریر کی، جن میں سے گلزار ارم، سحر البیان اور رموز العارفین طویل ہیں، جبکہ بقیہ دوسری مختصر ہیں۔ مثنوی کی فہرست یہ ہے: قصاب کی نقل، کلانوت کی نقل، 2 احمق دوستوں کی نقل، مثنوی شادی، رموز العارفین، گلزار ارم، در تہنیت عید، قصر جواہر، خوان نعمت، ہجو حویلی اور پھر سحر البیان۔ جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے کہ میر حسن نے 11 چھوٹی بڑی مثنویاں لکھی ہیں۔ یہاں میر حسن کی سب سے مشہور مثنوی سحر البیان کے ساتھ ساتھ گلزار ارم اور رموز العارفین پر بھی قدر روشنی ڈالی جائے گی۔ رموز العارفین کے بارے میں اس مثنوی کے نام ہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا موضوع تصوف اور رشد و ہدایت ہوگا۔ اس مثنوی کے آغاز میں شاعر اپنی بات اس طرح شروع کرتا ہے: عارفوں کو رمز سے آگاہ کر، ملک درویشی کا مجھ کو شاہ کر، شاعری میں عمر میں کھوئی تمام، میں نے عقبیٰ کا کیا ہرگز نہ کام، اپنی اس بیہودگی پر ہوں خجل، شعر کہنے سے بھرا ہے میرا دل۔ اس مثنوی میں میر حسن نے بادشاہ ابراہیم ادھم کے سلطنت چھوڑ کر درویش اور فقیری اختیار کرنے کی داستان منظوم کی ہے۔ اس میں میر حسن نے جا بجا مولانا روم کی مثنوی کے حصے شامل کر لیے ہیں اور خود بھی بہت سے اشعار فارسی میں کہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی کہانی پیش کر کے معارف حق اور راہ سلوک کا درس دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ دنیا کی محبت چھوڑ کر خدا کی محبت کا درس اس طرح دیتے ہیں: جا بتوں سے پہلے اپنا دل لگا، دیکھ تو کرتا ہے پھر کیا کچھ خدا، پہلے ان کی دیکھ لے محبوبیاں، تاکہ ہوویں ان کی ظاہر خوبیاں، بے وفائی جب ہو ان کی آشکار، ان گلوں سے تیرا دل ہو خار خار، پھر سمجھ تو کچھ کہ دنیا کچھ نہیں، گرچہ ہے سب کچھ پاپنا کچھ نہیں، سب سے کر دل خالی اور دل میں جدا، دل میں اپنے کچھ نہ لا غیر از خدا۔ رموز العارفین کی شاعری پر اظہار خیال کرتے ہوئے گیان چند جین نے لکھا ہے کہ رموز العارفین میں حکمت اور بے ثباتی دنیا کے مضامین بیان کیے گئے ہیں، جن میں ادبیت تو نہیں لیکن پورا سر ضرور ہے، زبان صاف اور سادہ ہے جو اس موضوع کے لیے مناسب بھی ہے۔ میر حسن نے یہ مثنوی 1192 ہجری یعنی 1778 عیسوی میں لکھی۔ گلزار کا املا میر حسن نے گل آزار لکھا ہے، یعنی زے کے بجائے زال سے لکھا ہے۔ اصل میں اسی کی وجہ سے اس مثنوی کی تاریخ نکلتی ہے، سو اس کا نام گلزار ارم ہے۔ اس مثنوی میں میر حسن نے اپنے عشقیہ رنگ کو بھی پیش کیا ہے اور اپنے عہد کے فیض آباد اور لکھنؤ کے نقوش بھی بیان کیے ہیں۔ دہلی سے لکھنؤ آتے ہوئے فیض آباد میں قیام، لیکن اس سے پہلے میوات میں شاہ مدار کے مزار کا ذکر، چھڑیوں کا بیان، پھر میوات کی حسیناؤں کی آرائش و زیبائش کا بیان کیا ہے۔ چھڑیوں کا بیان ملاحظہ کیجیے: ڈفالی وہاں کھڑی کرتے تھے چھڑیاں، وہ چھڑیاں کیا بھلی لگتی تھی کھڑیاں، دیا باتی سرے شب روز کرتے،
दिए छड़ियों के आगे लाके धरते। ज़िला बोले है कोई कोई फक्कड़, कहीं ठट्ठा कहीं है धोल धप्पड़। रवा बेचे कोई कोई करे खेल, लिए बैठा है साडे का कोई तेल। यहाँ मेले में जब मीर हसन घूम रहे थे तो उनके आंखें क्या क्या देख पा रही थी, उनका जिक्र भी खूबसूरत अंदाज में किया गया है। कुछ अशार मुलाजा कीजिए कि कोई बाले में लेकर घुल भरे है, कोई फूल अपनी अंगिया में धरे है, कोई माथे पे है टीके लगाती, कोई ले ढोल की बैठी है गाती, कोई गेंदा उछाले है किसी साथ, दिए बैठी है कोई गाल पर हाथ, कोई है मस्त और कोई शराबी, फिरे है कोई झमकाती गुलाबी। इसी तरह जब वो फैज़ाबाद पहुँचते हैं तो वहाँ के मेले ठेले और बाज़ार का जिक्र भी करते हैं। मीर हसन ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ नक्शा पेश किया है। वहाँ के रोज़मर्रों और फ़िक्रों की दाद दीजिए। ये अशार। सदा करता है कोई हाथ उठा के, मुअत्तर फूल हैं जी मोतिया के, कोई मिस्री के गन्ने कह पुकारे, कोई कहता है मीठे हैं कतारे, चने वाला लगा कहने ये हंस के, करारे भुरभुरे नींबू के रस के। लखनऊ की बेरौनकी देखकर वो बहुत दिल बर्दाश्ता हुए। फैज़ाबाद की रौनक लखनऊ पर फायक थी, इसलिए इस मसनवी में लखनऊ की हज्व और फैज़ाबाद की मदसराई की गई है। लखनऊ की हज्व कुछ इस अंदाज में मिलती है। ज़बस ये मुल्क है बीहड़ पे बस्ता, कहीं ऊंचा कहीं नीचा है रास्ता, किसी का आसमां पर घर हुआ है, किसी का झोंपड़ा तहतो सरा है, हर एक कूचा यहाँ तक तंग तर है, हर एक कूचा यहाँ तक तंग तर है, हवा का भी बमुश्किल वहाँ गुज़र है, सियाह गिल से गली यूं तर रहे हैं, बगल जिस तरह हबशी की बहे है। इस तरह इस मसनवी में बाज़ाब्ता कोई दास्तान नहीं और न उसके लिए कोई मुनज़बत और मरबूत प्लाट वज़ा किया गया है, फिर भी उसमें ज़बान का एक लुत्फ़ ज़रूर मिलता है। मसनवी सेहरुल बयान पर बात सुनिए कि मीर हसन की तमाम मसनवी में कबूल आम और शोहरत दवाम इसी मसनवी सेहरुल बयान को मिली, इसीलिए इसकी तरफ तवज्जो भी सबसे ज़्यादा की गई। ये मसनवी 1199 हिजरी यानी 1784 में मुकम्मल हुई, लेकिन उसकी इशाअत पहली बार कलकत्ते से 1803 में हुई, जो 152 सफ़ात पर मुश्तमिल थी। फोर्ट विलियम कॉलेज से यह मसनवी शेर अली अफसोस के दिबाचे के साथ शाये हुई थी। उसी साल मीर बहादुर अली हुसैनी ने उसे नज़्म से नसर में मुंतकिल किया। बाद में उसके तर्जमे हिंदी और अंग्रेज़ी में भी शाये हुए। इसके बाद पंजाबी और पश्तू ज़बान में ये मसनवी शाये हुई। पहले यहाँ मुनासिब मालूम होता है कि उसकी कहानी इख्तिसार के साथ पेश कर दी जाए। किसी शहर मेनू सवाद के बादशाह के यहाँ बड़ी मन्नतों और मुरादों से एक लड़का पैदा हुआ। बेनज़ीर नाम, हुस्न जमाल से बहरामंद था। नजूमियों ने पेशीन गोई की कि ये 12 साल की उम्र में रंजो ताब में गिरफ़्तार होगा। 12वीं साल की आखिरी रात को शाहज़ादा कोठे पर चांदनी में सोया हुआ था कि एक परी उधर से गुज़री। सूरत देखते ही फरेफ्ता हो गई और शहज़ादे को तख्त पर उड़ाकर परिस्तान ले आई। शहज़ादा एक रात परी के दिए हुए कल के घोड़े पर सैर करता हुआ सनादीप जा निकला। यहाँ उसकी नज़रें सनादीप के बादशाह मसूद शाह की गुलंदाम बेटी बदर मुनीर से चार हुईं। दोनों गिरफ्तारी इश्क हो गए। उधर एक देव ने परी को उस वाक़े की खबर कर दी और परी ने उस जुर्म की पादाश में शहज़ादे को एक कुएं में कैद कर दिया। बदर मुनीर की सहेली वज़ीरज़ादी नजमुन्निसा बेनज़ीर की तलाश में जोगन बन के निकली और जिनों के बादशाह के बेटे फ़िरोज़ बख्त की मदद से बेनज़ीर को रिहा करवा लाई। सबके बुरे दिन फिरे, बिछड़े हुए मिले। बेनज़ीर का बदर मुनीर और फ़िरोज़ बख्त का नजमुन्निसा से ब्याह किया गया और बेनज़ीर खुश व खुर्रम वतन लौट आया। इस मसनवी की दास्तान के बारे में ये तस्लीम किया गया है कि ये तबाज़ाद है, लेकिन ज्ञानचंद जैन ने अपनी किताब में इस बात का इयादा किया है कि मसनवी का प्लाट गो बज़ाहिर तबाज़ाद है, लेकिन उसके मुख्तलिफ़ अज्ज़ा अलिफ लैला कदीम फ़ारसी मसनवियों और दास्तान में मिल जाते हैं। उसके लिए उन्होंने अलिफ लैला और फिर क़िस्सा चार दरवेश के उसलूब और क़िस्से के कई अज्ज़ा से सेहरुल बयान से मुमासलत की बात कही है।
مثنوی کے اوزان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی 7 مخصوص بحریں ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مثنوی سحر البیان جس بحر میں ہے اس میں زیادہ تر محاربات یعنی جنگ و جدل کے موضوعات برتے جاتے ہیں، لیکن میر حسن نے اسی بحر میں ایک عشقیہ داستان قلم بند کر کے دکھایا اور اس مفروضے کو غلط کر دیا۔ اس بحث کا رکن یعنی یہ جو مثنوی رائج ہے اس کا رکن ہے فعول 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 فعول، متقارب مسمن مقصور یا محذوف۔ اس کی طرف گیان چند جین نے بھی اشارہ کیا ہے کہ میر حسن نے اس بحر میں بہترین بزمیہ مثنوی لکھ کر ثابت کر دیا کہ کوئی بحر کسی ایک موضوع کے لیے مخصوص نہیں ہوتی۔ نظم کی کامیابی بحر سے زیادہ شاعری کی فکر پر منحصر ہے۔ آئیے اس مثنوی کے مختلف اجزاء کا مثالوں کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں۔ منظر نگاری پہ پہلے روشنی ڈالی جائے گی۔ منظر نگاری یوں تو خارجی حسن کے بیان کو کہتے ہیں، لیکن اس میں جان اور اثر انگیزی پیدا کرنے کے لیے شاعر کی تخلیقی قوت مستحکم ہونی چاہیے، ورنہ منظر نگاری ایک سپاٹ تاثر پیش کر سکتی ہے۔ کبھی کبھی ظاہری حسن میں حقیقت کی ایسی تصویر کشی ہوتی ہے کہ دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ اس مثنوی میں جو دلکشی اور جاذبیت ہے اور اسلوب میں جو چاشنی اور دل ربائی ہے اس کا احساس خود شاعر کو بھی ہے۔ ذرا منصف و داد کی ہے یہ جا کہ دریا سخن کا دیا ہے بہا، ز بس عمر کی اس کہانی میں صرف طبع سے یہ نکلے ہیں موتی سے حرف، جوانی میں جب ہو گیا ہوں میں پیر، طبع سے ہوئے ہیں سخن بے نظیر، نہیں مثنوی ہے یہ ایک پھل جھڑی، مسلسل ہے موتی کی گویا لڑی، نئی طرز ہے اور نئی ہے زباں، نہیں مثنوی ہے یہ سحر البیاں۔ بات منظر نگاری کی ہو رہی ہے، لہٰذا آپ غور کریں کہ میر حسن نے کس خوبصورتی سے مصنوعی باغ میں بھی خوبصورت رنگ بھر دیا ہے۔ باغ اگرچہ ایران کا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس باغ میں ہندوستانی پھول گیندا، موتیا، چمپا، موگرا، مدن وغیرہ بھی اپنی خوشبو بکھیرتے نظر آتے ہیں۔ یہ اشعار ملاحظہ کیجیے۔ گلوں کا لبے نہر پر جھومنا، اسی اپنے عالم میں منہ چومنا، وہ جھک جھک کے گرنا خیابان پر، نشے کا سا عالم گلستان پر، چمن آتش گل سے دہکا ہوا، ہوا کے سبب باغ مہکا ہوا، صبا جو گئی ڈھیریاں کر کے بھول، پڑے ہر طرف مولسریوں کے پھول۔ اور پھر یہ اشعار دیکھیے جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ موسیقی اور بزم کے عالم میں درختوں اور شام کی منظر کشی کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ درختوں کی کچھ چھاؤں اور کچھ وہ دھوپ، وہ دھانوں کی سبزی، وہ سرسوں کا روپ، وہ لالے کا عالم ہزارے کا رنگ، وہ آنکھوں کے ڈورے نشے کی ترنگ، گلابی سے ہو جانا دیوار و در، درختوں سے آنا شفق کا نظر، وہ چادر کا چھٹنا، وہ پانی کا زور، ہر ایک جانور کا درختوں پہ شور۔ میر حسن نے منظر کشی میں کوشش یہ کی ہے کہ صنعتوں کا استعمال نہ ہو، یعنی مبالغے، تشبیہ اور استعارے کے بغیر انہوں نے مناظر قدرت کی پیشکش میں ایک طرح کی دل فریبی پیدا کر دی ہے۔ یہ اشعار دیکھیے۔ وہ چھٹکی ہوئی چاندنی جا بجا، وہ جاڑے کی آمد و ٹھنڈی ہوا، وہ سنسان جنگل و نور قمر، وہ براق سا ہر طرف دشت و در، وہ اجلا سا میداں چمکتی سی ریت، اگا نور سے چاند تاروں کا کھیت، درختوں کے پتے چمکتے ہوئے، خس و خار سارے جھمکتے ہوئے، درختوں کے سائے سے مہ کا ظہور، گرے جیسے چھلنی سے چھن چھن کے نور۔ آخری شعر میں جو تشبیہ بھی ہے وہ بالکل سامنے کی ہے، اور یہ شعر بھی کیا خوب ہے اس مصرے میں کہ گرے جیسے چھلنی سے چھن چھن کے نور، ایک ایسا جادو کا سا اثر ہے، ایسا لگتا ہے جیسے واقعی چھلنی سے نور چھن چھن کر گر رہا ہو۔ یہی ہے میر حسن کی طباعی اور تخلیقیت کا خاص رنگ۔ میر حسن نے اپنی مثنوی میں انسان کے نجی اور عوامی جذبات و احساسات دونوں کی خوبصورت عکاسی کی ہے۔ اس جذبات میں نگاری میں وہی منظر نگاری والی صلاحیت کام کرتی ہے۔ شہزادہ جب گم ہو جاتا ہے اور اس سے جو ماحول بنتا ہے اس میں جذبات کا اہم رول ہے۔ یہ 3 اشعار ملاحظہ کیجیے۔ کوئی سر پہ رکھ ہاتھ دل گیر ہو، گئی بیٹھ ماتم کی تصویر ہو، کوئی رکھ کے زیر زنختہ چھڑی، رہی نرگس آسا کھڑی کی کھڑی، رہی کوئی انگلی میں دانتوں کو داب،
کسی نے کہا گھر ہوا یہ خراب۔ اسی طرح جب 12 برس کے شہزادے کو وطن اور ماں باپ سے دور لے جا کر پرستان میں رکھا جاتا ہے تو اس کی مایوسی اور پریشانی کا نقشہ میر حسن کچھ اس خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں۔ وہ محلوں کی چہلیں وہ گھر کا سما، رہے روبرو دھیان میں ہر زماں۔ وہ شفقت جو ماں باپ کی یاد آئے تو راتوں کو رو رو کے دریا بہائے۔ بہانے سے دن رات سویا کرے، نہ ہو جب کوئی تب وہ رویا کرے۔ جذبات نگاری میں اگر مزید پختگی اور شدت دیکھنی ہو تو بدر منیر کے احوال سنیے جب وہ جدائی کے کرب سے دوچار ہوتی ہے۔ اس بیان میں بھی مبالغے سے کام نہیں لیا گیا ہے، لیکن اگر مبالغہ کہیں ہے بھی تو گرانی کا باعث بالکل نہیں ہوتا۔ یہ اشعار دیکھیے کہ خفا زندگانی سے ہونے لگی، بہانے سے جا جا کے سونے لگی۔ نہ اگلا سا ہنسنا نہ وہ بولنا، نہ کھانا نہ پینا نہ لب کھولنا۔ جہاں بیٹھنا پھر نہ اٹھنا اسے، محبت میں دن رات گھٹنا اسے۔ کہا اگر کسی نے کہ بی بی چلو تو اٹھنا اسے کہہ کے ہاں جی چلو۔ کسی نے جو کچھ بات کی پر دن کی جو پوچھی کہی رات کی۔ اسی طرح شرم اور حیا کی عکاسی والے 2 شعر ملاحظہ کر لیجئے کہ وہ بیٹھی عجب ایک انداز سے، بدن کو چرائے ہوئے ناز سے، منہ آنچل سے اپنا چھپائے ہوئے، لجائے ہوئے شرم کھائے ہوئے۔ دراصل جذبات کی عکاسی کے لیے کرداروں کی نفسیات کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ پھر یہ کہ جس جذبے کو شاعر پیش کرنا چاہتا ہے اسی کی مناسبت سے الفاظ بھی لائے جانے چاہیے۔ اس کام میں میر حسن کو پوری طرح قدرت حاصل ہے۔ اب کردار نگاری کا ذکر ضروری ہو جاتا ہے۔ مثنوی میں کرداروں کو مستحکم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میر حسن نے بے نظیر کے کردار کو آغاز میں فعال اور دلچسپ بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن آگے چل کر اس میں ڈھیلا پن اور جھول پیدا ہو گیا ہے۔ اس طرح اس کی ہیروئن بھی کمزور دکھائی دینے لگتی ہے، جو ہجر کے قلب کو جھیل نہیں پاتی اور مسلسل اس پر بے ہوشی کا دورہ سا پڑتا رہتا ہے۔ پھر یہ بھی کہ ملاقات کے بعد وصل کی خواہش اور اس کی طلب سے مغلوب رہتی ہے، اس میں ضبط کا مادہ نہیں۔ اسی طرح ماہ رخ پری بھی عشق کے جذبے سے مغلوب دکھائی دیتی ہے، اس میں ایک طرح کی خود پسندی بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اسے ہمیشہ یہی فکر لاحق ہوتی ہے کہ اس کی خواہش کس طرح پوری ہو سکے۔ کردار نگاری میں ظاہری تحسین اور بناؤ سنگار کے اظہار میں البتہ میر حسن نے بدر منیر کا نقشہ نہایت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ چند اشعار سنیے کہ برس 15 ایک کا سن و سال، نہایت حسیں اور صاحب جمال، ادھر آسماں پر درخشندہ مہ، ادھر یہ زمیں پر مہے 14 و کرتی وانگیا جواہر نگار، نیا باغ اور ابتدا کی بہار، و سعد و بازو بھرے گول گول، برابر ہو الماس کے جیسے مول۔ وصل اور وصل کے اسباب مہیا کرنے کرانے میں میر حسن نے بڑی محنت کی ہے۔ بدر منیر کی حالت کچھ یوں رہتی ہے، ملاحظہ کیجئے۔ پہر رات تک ہنسنا اور بولنا، درے عشق اور حسن کو کھولنا، کبھی ہجر سے ان کو ہونا ملول، کبھی وصل سے بیٹھنا پھول پھول۔ بے نظیر کی جدائی سے جب بدر منیر پریشان ہوتی ہے تو اس کی بے قراری کم کرنے کی غرض سے وہ جوگن کا روپ لے کر نکل پڑتی ہے۔ اسی لیے لگتا ہے کہ نجم النساء کے کردار میں جان سی پڑ گئی ہے، اسے خود سے زیادہ دوسرے کی فکر ہوتی ہے۔ لگی کہنے وہ یوں نہ آنسو بہا، تیرے واسطے میں نے اب دکھ سہا، بس اب سر بصحرا نکلتی ہوں میں، اسے ڈھونڈ لانے کو چلتی ہوں میں، جو باقی رہا کچھ میرے دم میں دم، تو پھر آ کے میں دیکھتی ہوں قدم، وگر مر گئی تو بلا سے موئی، تو یوں جانیوں مجھ پہ صدقے ہوئی۔ پھر اس کا ذکر ہے کہ کس کس طرح سے وہ اپنے لباس کو تار تار کر کے جوگن کا لباس پہن لیتی ہے، بدن پر راکھ اور بھبوت مل لیتی ہے۔ یہ سب کچھ اپنی سہیلی بدر منیر کے لیے کرتی ہے۔ اس میں ایثار کا جذبہ نظر آتا ہے۔ شہزادے کی تلاش میں تنہا بھٹکتی ہے، مگر ہمیشہ ہر جگہ اعتدال اور توازن کا دامن تھامے رہتی ہے۔ دوسرے کرداروں میں جنوں کا شہزادہ ہے، جو عشق میں گرفتار ہو کر بھی جذباتیت کا شکار نہیں ہوتا۔ اس طرح نجم النساء اور شہزادہ جن دونوں میں زندگی کو منطقی اور ریڈیکل انداز میں جینے کی صلاحیت نظر آتی ہے۔
واقعہ نگاری میں میر حسن نے کمال فن دکھایا ہے۔ چونکہ انہیں زبان و بیان پر قدرت حاصل ہے، اس لیے مرقع کشی میں انہیں دقت نہیں ہوتی۔ یہ واقعہ نگاری بھی منظر کشی کا سا انداز پیش کرتی ہے۔ یہ شعر ملاحظہ کیجئے کہ چادر ایک اس پہ شبنم کی صاف، کہ ہو چاندنی جس صفا کی غلاف، دھرے اس پہ تکیے کئی نرم نرم، کہ مخمل کو ہو جس کے تکیے سے شرم۔ اسی طرح واقعہ نگاری کے ذیل میں اس موقع کی ایک تصویر دیکھیے جب شہزادے کی پیدائش ہوتی ہے۔ اندازہ ہوتا ہے کہ میر حسن کو اس فن میں کیسی مہارت حاصل تھی۔ نئے سر سے عالم کو عشرت ہوئی، کہ لڑکے کے ہونے کی نوبت ہوئی، محل سے لگا تا بدیوان عام، عجب طرح کا ایک ہوا ازدحام، چلے لیکن نظریں امیر و وزیر، لگے کھینچنے زر کے تودے فقیر، خوشی سے کیا یاں تلک زر نثار، جسے ایک دینا تھے بخشے ہزار۔ غرض یہ کہ میر حسن نے اس مثنوی میں واقعہ نگاری کے لوازم کا پورا خیال رکھا ہے اور اسے نبھایا بھی ہے۔ وہ اس کے لیے جزیات نگاری سے بھی کام لیتے ہیں۔ رقص اور موسیقی کے ضمن میں یہ اشعار ملاحظہ کیجیے: وہ ارباب عشرت کا آپس میں مل، جمانہ کھڑے راگ کا دے کے دل، و ایمن کی تانے ادھر اور ادھر، ملے سر تموروں کے با یک دیگر، اور اس صف سے ایک چھوکری کا نکل، جتانا ہنر اپنا پہلی پہل، الٹنا وہ ٹھوکر کو دے دے کے تال، وہ بوٹا سا قد اور کہروے کی چال۔ اب ذرا اس مثنوی کی ایک اہم خوبی کی طرف غور کرتے ہیں جسے ہم تہذیبی و ثقافتی رنگ کہتے ہیں۔ مثنوی پڑھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے کردار چاہے ایران کے ہوں مگر اس کی زمین اور بساط ہندوستانی ہے۔ اس کے اندر ہندوستانی رقص و موسیقی سے لے کر موسم اور پھلوں یا پھر کھانے پینے کی اشیاء کے ذکر سے لے کر ملبوسات وغیرہ کے بیان تک ہر جگہ ایک طرح کا ہندوستانی ماحول دکھائی دیتا ہے۔ ایک رقاصہ شہزادے کی شادی میں کچھ اس انداز میں سامنے آتی ہے: کھڑے ہو کے دو گھونٹ حقے کی لے، چبا پان اور رنگ ہونٹوں پہ دے، انگوٹھے کے لے سامنے آرسی، وہ صورت کو دیکھ اپنے گلزار سی، الٹ آستیں اور مہری کا چاک، نئے سر سے انگیا کو کر ٹھیک ٹھاک، بنا کنگھی اور کر کے ابرو درست، جھٹک دامن اور ہو کے چالا کو چست، دوپٹے کو سر پر الٹ اور سنبھل، یکائک وہ صف چیر آنا نکل، پکڑ کان اور گھنگروؤں کو اٹھا، پہن پاؤں میں اپنے سر سے چھوا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں حقہ، پان، آرسی، انگیا، کنگھی، دوپٹہ، گھنگرو وغیرہ ہندوستانی تہذیبی رنگ کو کس خوبصورتی سے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ گوپی چند نارنگ نے لکھا ہے کہ بدر منیر کا لباس اور پہناوا قلعہ معلیٰ کی شہزادیوں جیسا ہے۔ ہندوستان کی آب و ہوا کے مد نظر یہ لباس عربی و ایرانی لباس کے مقابلے میں نازک تر اور ہلکا پھلکا ہے۔ اس کے علاوہ چند اشعار اور ملاحظہ کیجیے جن سے اندازہ ہوگا کہ پہناوا اور زیوروں کو میر حسن نے کس طرح پیش کیا ہے۔ وہ مسی و اس کے لبے لال فام، سوادے دیارے بدخشاں کی شام، لکھوٹا و پانوں کا مسی کے ساتھ، کہ جوں دامنے شفق کے ہو ساتھ، وہ ماتھے پہ ٹیکے کی اس کے جھلک، سحر چاند تاروں کی جیسے چمک، وہ موتی کے مالے لٹکتے ہوئے، رہیں دل جہاں سر پٹکتے ہوئے، وہ بھج بند بازو کے اور نورتن، کہ جوں گل سے ہو شاخ زیر چمن۔ اس تہذیبی زمین پر ہند ایرانی معاشرت کا ملا جلا رنگ بھی نظر آتا ہے۔ یعنی اگر ایک طرف ایرانی پھول جعفری، لالا اور گل شبو اور اشرفی ہیں تو دوسری طرف موتیا، چمپا، چنبیلی، موگرا، مولسری ہیں۔ ہندوستانی مسلمانوں کی شادی کے رسوم کو میر حسن نے بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ بقول گوپی چند نارنگ، اقتباس: شادی بیاہ کی رسموں میں تو ہندوستانی مسلمانوں کی شاید ہی کوئی رسم ہو جو میر حسن نے نظم نہ کی ہو۔ بے نظیر کی بارات کا نقشہ بالکل ہندوستانی شاہی باراتوں کا سا ہے۔ آتش بازی کی رونق، باجوں کا شور، روشنی کی چمک دمک، دلہن کے گھر بارات کی پیشوائی، مجرا، کھتوڑیاں، شہانے، سمدھنوں کے ترانے، تڑاکے، آرسی مصحف، سرونج پسوانا، نبات چنوانا، ٹونے، سلونے، مڈھا اور رخصتی، غرض ایک ایک رسم گن گن کر بیان کر دی گئی ہیں۔ آخر میں یہ ضروری ہے کہ میر حسن کی مثنوی نگاری اور بالخصوص سحر البیان کے حسن اور اس کی شہرت کے پیچھے کار فرما
زبان اور طرز اظہار کا جائزہ پیش کیا جائے۔ سحر البیان کی زبان میں چستی اور روزمرہ اور محاورے کے سبب دلکشی پیدا ہوئی ہے۔ اگر آپ میر حسن کے زمانے میں دیکھیں تو زبان بہت بالیدہ اور پختہ نہیں تھی، تاہم میر حسن نے زبان اور تراکیب کا جو خوبصورت استعمال دکھایا ہے وہ لائق توجہ ہے۔ سید محمد عقیل رضوی لکھتے ہیں، میر حسن نے جو زبان اور جیسا بھی انداز بیان اختیار کیا وہ نہایت سلیس، عام فہم، حسب موقع، جامعیت لیے سحر البیان میں نظر آتا ہے۔ ان کے الفاظ خود ان کے کرداروں کی دلی جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ یوں تو شاعری کی کوئی بھی صنف ہو، مگر مثنوی کے لیے بالخصوص اسلوب اظہار میں صفائی اور سادگی کے ساتھ ساتھ برجستہ اور برمحل محاوروں اور روزمرہ کا استعمال اور اہتمام ضروری ہوتا ہے۔ میر حسن نے اپنے کرداروں کے مطابق زبان اور روزمرہ کا استعمال کیا ہے، جس کے سبب اس میں اثر انگیزی اور حسن اعجاز پیدا ہو گیا ہے۔ بدر منیر جب بے نظیر کے ہجر میں بے قرار ہوتی ہے اور اس کی سہیلی نجم النساء اسے تسلی دیتی ہے، پلا ساقیہ ساغر بے نظیر، پھنسی دام ہجرا میں بدر منیر، محبت کا سودا سا ہونے لگا، جنوں تخم وحشت کا بونے لگا، یا حوال دیکھ اس کا دخت وزیر، لگی جل کے کہنے کے بدر منیر، مسافر سے کوئی بھی کرتا ہے پیت، مسل ہے کہ جوگی ہوئے کس کے میت۔ شاہزادے کو کوٹھے سے پری جب لے جاتی ہے تو سب پریشان اور حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس منظر کی عکاسی کے لیے میر حسن کا اسلوب ملاحظہ کیجیے۔ نہ ہے وہ پلنگ اور نہ وہ ماہ رو، نہ وہ گل ہے اس جا نہ وہ اس کی بو، رہی دیکھیے حال حیران کار کہ یہ کیا ہوا ہائے پروردگار، کوئی بلبلاتی سی پھرنے لگی، کوئی ذوف ہو کہ گرنے لگی، کوئی رکھ کے زیر زنخداں چھڑی، رہی نرگس آسا کھڑی کی کھڑی، رہی کوئی انگلی کو دانتوں میں داب، کسی نے کہا گھر ہوا یہ خراب، سنی شہ نے القصہ جب یہ خبر، گرا خاک پر کہہ کے ہائے پہ سر، کلیجہ پکڑ ماں تو بس رہ گئی، کلی کی طرح سے بکس رہ گئی۔ یہاں اس بات کا ذکر بھی اہمیت کا حامل ہے کہ میر حسن نے قوافی اور ردیفوں کے استعمال میں بھی خاصی ہنرمندی دکھائی ہے۔ انہوں نے مشکل قوافی کو برتنے میں بھی لطف اور حسن برقرار رکھا ہے۔ اس حوالے سے چند شعر دیکھیے۔ تپے غم کی شدت سے وہ کانپ کانپ، اکیلی لگی رونے منہ ڈھانپ ڈھانپ، وہ آنکھیں جو روئی تھیں بس پھوٹ پھوٹ، تو گویا کہ موتی بھرے کوٹ کوٹ، نہ نکلے یہ 12 برس رشک ماہ، رہے برج میں یہ مہے 14 جہاں ردیف آئی ہے تو پھر فطری معلوم ہوتی ہے جیسے قافیے کے بعد وہی ردیف آ سکتی تھی۔ کئی رات حرف و حکایات میں، سحر ہو گئی بات کی بات میں، وہ زلفیں کہ جی جن سے الجھا رہے، الجھنے سے جی ان کے سلجھا رہے، غرض لے گئی آن کی آن میں، اڑا کر وہ اس کو پرستان میں۔ خلاصہ کلام یہ، اب ذرا روک دیجیے ایک منٹ۔ اب تک جو باتیں ہوئیں اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ رموز العارفین اس مثنوی کے نام ہی سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا موضوع تصوف اور رشد و ہدایت ہوگا۔ اس مثنوی کے آغاز میں شاعر اپنی بات نے کچھ اس طرح شروع کی ہے کہ عارفوں کو رمز سے آگاہ کر، ملک درویشی کا مجھ کو شاہ کر، شاعری میں عمر میں کھوئی تمام، میں نے عقبہ کا کیا ہرگز نہ کام۔ اس مثنوی میں میر حسن نے بادشاہ ابراہیم ادھم سے اس کے بلخ چھوڑ کر درویشی اختیار کرنے کی بات کہی ہے۔ اس میں میر حسن نے جا بجا مولانا روم کی مثنوی سے کچھ حصے شامل کر لیے ہیں اور خود بھی کچھ فارسی کے اشعار پیش کیے ہیں۔ دوسری مثنوی گلزار علم کا ذکر ہوا۔ میر حسن نے یہ مثنوی 1192 ہجری میں لکھی تھی۔ اس میں اس کا املا زے کے بجائے زال سے گلزار لکھا گیا ہے۔ اس سے اس مثنوی کی تاریخ نکلتی ہے۔ اس میں میر حسن نے اپنے عشقیہ رنگ کو بھی پیش کیا ہے اور اپنے عہد کے فیض آباد اور لکھنؤ کے نقوش کو بھی بیان کیا ہے۔ دہلی سے لکھنؤ آتے ہوئے فیض آباد میں قیام کیا تھا، لیکن اس سے پہلے میوات میں شاہ مدار کے مزار کا ذکر، چھڑیوں کا بیان اور میوات کی حسیناؤں کی آرائش اور زیبائش کا بیان ملتا ہے۔ اب جو اہم مثنوی ہے، مثنوی سحر البیان، میر حسن کی تمام مثنوی میں قبول عام، شہرت دوام اسی مثنوی کو حاصل ہوئی، اسی لیے اس کی طرف توجہ بھی سب سے زیادہ کی گئی۔ یہ مثنوی 1784 عیسوی میں مکمل ہوئی، لیکن اس کی اشاعت پہلی بار
1803 میں کلکتہ سے ہوئی تھی، جو 152 صفحات پر مشتمل تھی۔ فورٹ ولیم کالج سے یہ مثنوی شیر علی افسوس کے دیباچے کے ساتھ شائع ہوئی تھی۔ منظر نگاری یوں تو خارجی حسن کے بیان کو کہتے ہیں، لیکن اس میں یعنی اس مثنوی میں جان اور اثر انگیزی پیدا کرنے کے لیے شاعر کی تخلیقی قوت مستحکم ہونی چاہیے، ورنہ منظر نگاری ایک سپاٹ تاثر پیش کر سکتی ہے۔ کبھی کبھی ظاہری حسن میں حقیقت کی ایسی تصویر کشی ہوتی ہے کہ دل اس کی طرف اپنے آپ کھینچا چلا جاتا ہے۔ چند اشعار دیکھ لیجئے۔ گلوں کا لبے نہر پر جھومنا، اسی اپنے عالم میں منہ چومنا، و جھک جھک کے گرنا خیابان پر، نشے کا سا عالم گلستان پر، چمن آتش گل سے دہکا ہوا، ہوا کے سبب باغ مہکا ہوا۔ میر حسن نے اپنی مثنوی میں انسان کے نجی اور عوامی جذبات و احساسات دونوں کی خوبصورت عکاسی کی ہے۔ اس جذبات نگاری میں وہی منظر نگاری والی صلاحیت کام کرتی ہے۔ اس حوالے سے بہت سے اشعار آپ نے پہلے ہی ملاحظہ کر لیے۔ میر حسن نے بے نظیر کے کردار کو آغاز میں فعال اور دلچسپ بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن آگے چل کر اس میں تھوڑا ڈھیلا پن نظر آتا ہے۔ اس طرح اس کی ہیروئن بھی تھوڑی بہت کمزور دکھائی دینے لگتی ہے، جو ہجر کے کرب کو جھیل نہیں پاتی اور مسلسل اس پر بے ہوشی کا دورہ پڑتا رہتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی اس کے اندر برداشت کا مادہ بھی کم نظر آتا ہے۔ اسی طرح ماہ رخ پری بھی عشق کے جذبے سے مغلوب دکھائی دیتی ہے۔ اس میں ایک طرح کی خود پسندی بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اسے ہمیشہ یہی فکر لاحق ہوتی ہے کہ اس کی خواہش کس طرح پوری ہو سکے۔ بے نظیر کی جدائی سے بدر منیر پریشان ہوتی ہے، تو اس کی بے قراری کم کرنے کی غرض سے وہ جوگن کا روپ لے کر نکل پڑتی ہے۔ اسی لیے لگتا ہے کہ نجم النساء کے کردار میں جان سی پڑ گئی ہے، اسے خود سے زیادہ دوسرے کی فکر نظر آتی ہے۔ دوسرے کرداروں میں جینوں کا شہزادہ ہے، جو عشق میں گرفتار ہو کر بھی جذباتیت کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح نجم النساء اور شہزادہ جن دونوں میں زندگی کو منطقی یعنی ریڈیکل انداز میں جینے کی صلاحیت دیکھی جا سکتی ہے۔ واقعہ نگاری میں میر حسن نے کمال فن دکھایا ہے، جو کہ انہیں زبان و بیان پر قدرت حاصل ہے، اس لیے مرقع کشی میں انہیں دقت نہیں ہوتی۔ یہ واقعہ نگاری بھی منظر کشی کا انداز پیش کرتی ہے۔ سحر البیان کی زبان میں چستی اور روزمرہ اور محاورے کے سبب دلکشی پیدا ہوئی۔ اگر آپ میر حسن کے زمانے میں دیکھیں تو زبان بہت بالیدہ اور پختہ نہیں تھی، پھر بھی میر حسن نے زبان اور تراکیب کا جو خوبصورت استعمال کر کے دکھایا وہ لائق توجہ ہے۔ یوں تو شاعری کی کوئی بھی صنف ہو، مگر مثنوی کے لیے بالخصوص اسلوب اظہار میں صفائی اور سادگی کے ساتھ ساتھ برجستہ اور برمحل محاوروں اور روزمرہ کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی سے اثر انگیزی اور حسن اعجاز پیدا ہوتا ہے۔ بہت سی باتیں اس میں کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ بات اب یہیں پر ختم کی جاتی ہے، اور آخر میں کہ مثنوی نگاری کی تاریخ میں میر حسن کا مقام بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں ان کی دوسری مثنویوں کا تفصیلی ذکر ممکن نہیں تھا، البتہ سحر البیان کے جائزے سے ان کی پختہ تخلیقی صلاحیت اور قادر الکلامی کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔